مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. اور جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا جو منظر ہے وہ نظر آتا ہے. ہم خدا کی بے قدری نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس کی آواز سنیں گے تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہم محفوظ ہو جائیں، کرونا وائرس سے ہم محفوظ ہوں گے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس آفت سے ہم نڈر ہو کر اطمینان سے رہیں گے. امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا. یوں لکھا ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے. تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی. جو کہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی. اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی. یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خدا ان کے خوف کو اختیار نہ کیا. انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا. بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی. لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر. آج کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جب آپ نے اس حوالے کو سنا ہوگا، اگر آپ نے دھیان سے اس حوالے کو سنا ہے تو یقیناً آپ کو بھی وہی احساس ہوا ہوگا جو مجھے اس حوالے کو پڑھنے کے بعد احساس ہوا. اور وہ احساس جو مجھے ہوا تھا وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ آج کل کے حالات کے عین مطابق ہے، اور ہمارا دھیان جو ہے اس میں وہ سارا جو آج کل کے جو حالات ہیں وہ ہمارا مائنڈ اس سب کو ریکال کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے. اور بہت سے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سے سوال اٹھتے ہیں، اور اس حوالے میں ہمیں ان کے جواب مل سکتے ہیں، ان سب کے جوابات ہمیں مل سکتے ہیں. اگر آپ اس سے اوپر 20ویں اور 21ویں آیت کو بھی دیکھنا چاہیں تو یوں لکھا ہے، حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے. اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. وہ جو سوالیہ الفاظ ہیں انہیں ہمیں اپنے ذہن میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. Who, what, when, why, how. یہ سوالیہ الفاظ ہمارے ذہن میں جب آتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو پکار رہی ہے اور جو آواز بلند کر رہی ہے وہ حکمت ہے. حکمت پکار رہی ہے، بلکہ زور سے پکار رہی ہے، اور راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے اور پرہجوم بازاروں میں چلاتی ہے اور پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ حکمت کس کی حکمت ہے؟ یہ حکمت خدا کی حکمت ہے. The wisdom of God, the mind of God، جو خدا کے اندر ہے، اور نہ صرف خدا کے اندر ہے بلکہ خدا کے اندر سے باہر بھی آتی ہے، جاری ہوتی ہے. اور یہ حکمت کس صورت میں جاری ہوتی ہے؟ یہ حکمت خدا کے کلام کی صورت میں جاری ہوتی ہے. یہ حکمت ان 66 کتابوں میں ہمیں جاری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ 66 کتابیں جو بائبل مقدس کی ہیں یہ سب اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت سے بھری ہوئی یہ کتابیں ہیں اور اس کی حکمت کا یہ کلام ہے. اور نہ صرف اس کتاب کی صورت میں بلکہ اس حکمت کو ہم جسمانی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
کلام اپنی بابت خود بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی بابت بیان کرتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا کی وہ حکمت ہے جس نے جسم اختیار کیا، جو جسمانی صورت میں ظاہر ہوا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط میں پہلے باب کی 24ویں آیت میں مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کرتے لکھا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی، یعنی یہ پکارنے والا جو ہے یہ خدا خود ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ پکارنے والا، یہ آواز بلند کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے، اور خدا کا کلام اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو خدا کی حکمت ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 30ویں آیت 30th ورس بھی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی، اور یہ خدا کی حکمت ہے۔ مسیح خدا کی حکمت ٹھہرا، اور یہ جس کا ذکر ہم امثال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جو پکار رہا ہے، جو بلا رہا ہے، جس کی طرف سے یہ بلاہٹ ہو رہی ہے، وہ خدا خود ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو خدا کی حکمت ہے۔ میں نے اس بات کا بیان کیا کہ خدا کی حکمت خدا کا کلام ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی اس دنیا میں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس نے اپنی حکمت سے تخلیق کیا۔ اس کا کلام جو ہے وہ اس کی حکمت ہے، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے سب کچھ اس کے کلام کے وسیلے سے ہی خلق ہوا ہے۔ اس کی وہ کلام جسے ہم حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کے وسیلے سے خلق ہوا ہے، اور بغیر اس کے اس دنیا میں کچھ بھی خلق نہیں ہوا، اس کے بغیر کچھ بھی خلق نہیں ہوا۔ سو یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ہمیں پہلے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جو پکار رہا ہے، جو بلا رہا ہے نادانوں کو، ٹھٹھا بازوں کو اور احمقوں کو، وہ خدا کی حکمت ہے۔ اور اب 3 شخصیات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، نادانوں، ٹھٹھا بازوں اور احمق۔ یہ تینوں جو ہیں یہ یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ نادان ہے، ٹھٹھا باز ہے، احمق ہے۔ سب سے پہلے ہم نادان پر غور کریں۔ نادان وہ ہے جس میں دانائی نہیں ہے، وہ سادہ دل ہے، اور وہ ہر طرح کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ بری چیزوں کا اثر وہ بہت جلدی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ جب برائی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، اس لیے وہ نادان ہے۔ اس لیے اسے نادان کا ٹائٹل دیا گیا ہے کیونکہ اس میں دانائی نہیں ہے اور وہ بہت بے وقوف ہے۔ برے کاموں میں جلد وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نادان ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے ٹھٹھا باز۔ ٹھٹھا باز ایک ایسا شخص ہے جو خدا کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے غرور میں وہ ہر طرح کے مذہب سے بالا تر سمجھتا ہے، اور وہ خدا کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ خدا کی جب بات ہوتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دینے والا ہے، خدا کی بات کو مذاق میں اگنور کرنے والا ہے۔ اس قسم کا جو شخص ہے وہ ٹھٹھا باز کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احمق ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال میں ہے۔ وہ اپنی عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے اور تعلیم اور تربیت سے عداوت رکھتا ہے، اور یہ بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ احمق جو ہے وہ تربیت کو قبول نہیں کرتے۔ سو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے؟ اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ اور یہاں پر ان سے مخاطب جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وعدہ جو یوئیل کی کتاب میں کیا گیا تھا، یوئیل کی کتاب کے 2 باب کی 28ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا۔ اور یہاں پر حکمت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی روح کو انڈیلوں گی۔ حکمت ہمارے اندر آنا چاہتی ہے،
وہ ہماری زندگی کا گھراؤ کرنا چاہتی ہے, وہ ہماری زندگی پر چھا جانا چاہتی ہے. خداوند یسوع مسیح wants to take over our lives. وہ ہماری زندگیوں پہ چھا جانا چاہتا ہے, اور وہ ایسا اپنے روح القدس کے وسیلے سے کرتا ہے. اس نے اپنے روح القدس کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کا پاک روح ہمارے اندر آئے اور پھر ہماری زندگی کا کنٹرول لے, تاکہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ روح القدس میں رہتے ہوئے خداوند کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق کریں. اور یہاں پر بھی وہ یہ پکار رہی ہے کہ میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی, میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی. زبور 25 میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے اس کی 4ویں آیت میں کہ خداوند کے راز کو وہی جانتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے.